بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 دسمبر 2020 بروز ہفتہ 11 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے ویکسینیشن کے بعد ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی، بات ہوگی اقامہ جوازات آپ کی چھٹی، بات ہوگی سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کی، اور اس کے علاوہ اور بھی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ ویکسینیشن کے بعد ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کب تک؟ وزارت صحت کے سیکرٹری برائے امور صحت ڈاکٹر ہانی جوخدار کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد آئندہ برس جون تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر ہانی جوخدار نے نجی ٹی وی العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں شروع کی جانے والی ویکسینیشن کی مہم تاریخ میں سب سے بڑی مہم ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ویکسینیشن کی یہ مہم سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی مہم ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ سیکرٹری امور صحت نے مزید کہا کہ ویکسینیشن کی مہم کامیاب ہونے یعنی سعودی عرب کی 50 سے 60% آبادی کو ویکسین لگائے جانے کی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایس او پیز میں نرمی کر دیں، تاہم اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے ویکسینیشن کے حوالے سے مزید کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کے اصول پر عمل جون 2021 سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے ڈاکٹر جوخدار کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ جنوری میں سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں ویکسینیشن سینٹرز کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدہ میں جمعرات 24 دسمبر کو جس ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا تھا اس میں مزید توسیع کریں گے، جس کے بعد وہاں روزانہ 30,000 افراد کو ویکسین لگانے کی گنجائش ہوگی۔ سونے میں سرمایہ کاری کریں یا نہیں؟ کرونا وائرس نے عالمی معیشت پر بہت بے رحمانہ اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن یہ وبا صرف بری خبر ہی نہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس بحران کے دور میں رواں سال سونے کے سکوں کی قیمت میں 24% اضافہ ہو گیا اور 2010 کے بعد اسے سب سے زیادہ سالانہ منافع بخش سمجھا جا رہا ہے۔ اس قیمتی دھات کی سب سے بڑی کشش کیا ہے؟ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق اس کی قدر ذرائع طلب کے باعث ہے۔ اسے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک محفوظ انویسٹمنٹ اور لگژری دھات ہے جو تاریخی اعتبار سے سونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر اور منزلت محفوظ رکھتا ہے۔ سونا کسی بھی سرمایہ کاری پورٹ فولیو کو بہت اہم بناتا ہے اور اسے طویل مدتی نفع بخش ثابت کرتا ہے۔ اگست کے مہینے میں سونے کے ریکارڈ سطح تک ریٹ بلند ہو گئے تھے جب فی اونس سونے کی قیمت $2075 تک جا پہنچی تھی۔ مکہ مکرمہ میں کار پل سے نیچے جا گری۔ مکہ مکرمہ میں ایک گاڑی کنگ خالد پل کی ریلنگ توڑتے ہوئے نیچے جا گری۔ حادثے میں کار ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ایک شہری کی گاڑی مکہ مکرمہ کے کنگ خالد پل کی ریلنگ توڑتے ہوئے نیچے جا گری جسے شدید چوٹیں آئیں۔ گاڑی کے نیچے گرنے کے دوران کسی دوسری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچا، البتہ حادثے میں گرنے والی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ٹریفک پولیس، شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیموں کے مطابق کنگ خالد پل پر دو گاڑیوں میں تصادم ہوا جس کے بعد ایک گاڑی پل کی ریلنگ توڑتے ہوئے نیچے جا گری۔ حادثے کے بعد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا جسے پولیس کو منتشر کرنا پڑا۔ زخمی ڈرائیور کو کنگ فیصل ہسپتال پہنچا دیا گیا جبکہ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب سعودی عرب میں ریسٹورنٹ اور کیفوں میں لائیو شو ہوگا۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ریسٹورنٹ اور کیفوں میں لائیو شو پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اتھارٹی سے لائیو شو پیش کرنے کے لیے پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لائیو شو پیش کرنے کے لیے مقررہ ضوابط پورے کرنے والوں کو ہی پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ ریاض کے مشہور ریسٹورنٹ میں آتش زدگی۔ ریاض کے علاقے الحزم میں واقع مشہور ریسٹورنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آتش زدگی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ویب نیوز خبر کے مطابق شہری دفاع کا کہنا ہے کہ علاقے کے مشہور ہوٹل میں آگ لگنے کی اطلاع کے ساتھ ہی شہری دفاع کے فائر فائٹ یونٹ جے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آگ 2 منزلہ مشہور ریسٹورنٹ میں لگی تھی، تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے بعد وہاں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ بات ہوگی اب سعودی عرب میں پروازیں دوبارہ کب بحال ہوں گی۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کی بنیادی وجہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سفر پر پابندی کا مقصد نئے تبدیل شدہ کورونا وائرس کے بارے میں حتمی معلومات کا حصول ہے۔ ماہرین اس بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، جسے ہی جامع معلومات حاصل ہو جائے گی، پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے بھیجے گئے سوالات وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ محمد علی احسن کہتے ہیں، میرا اقامہ ختم ہو گیا، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ کفیل کے کہنے پر لیبر آفس اور اقامہ کی فیس کے ساتھ میڈیکل انشورنس کا پریمیم بھی ادا کر دیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ تجدید کے بعد میں خروج نہائی لے کر جانا چاہتا ہوں، بعد ازاں دوسرے ویزے پر آنا ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید سوالات ایڈ کریں گے، فلائٹس کا بھی آپ کو جواب دیں گے۔ پہلے ان کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے امیگریشن کے قانون کے مطابق اگر کوئی کارکن فائنل ایگزٹ پر سعودی عرب سے جاتا ہے تو اس پر کسی قسم کی قانون شکنی کی رپورٹ درج نہیں ہوتی، وہ جب چاہے دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے اقامہ کی تجدید کے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں، اس کے بعد خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں آنے والے سال میں نیا قانون بننے جا رہا ہے، جس کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بہتر ملازمت حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں، جس کے لیے نئی کمپنی یا ادارے میں ڈیمانڈ ہونا لازمی ہے۔ ورک ایگریمنٹ ہی نئے کام کی بنیاد ہوگا، جس کے ذریعے کسی دوسری جگہ کام کیا جا سکے گا۔ نیا قانون مارچ 2021 میں نافذ ہو جائے گا۔ آپ نے جبکہ اقامہ کی تمام فیسیں ادا کر دی ہیں تو بہتر ہے تھوڑا انتظار کر لیں، کیونکہ نئے قانون کے نفاذ کے بعد غیر ملکی کارکنوں سے متعلق حالات میں تبدیلی کا امکان ہے۔ احمد شیخ پوچھتے ہیں، سعودی عرب کی پروازیں کب کھل رہی ہیں؟ کیا ادویات ساتھ لے جانے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی شکل کے بعد بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے اور فلائٹ دوبارہ کھولنے کے بارے میں حکام نے وضاحت جاری نہیں کی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پابندی ایک ہفتے کے لیے لگائی گئی تھی، جس میں ایک ہفتے کی مزید توسیع کا بھی اندیہ دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ پروازوں کی بحالی اور سفر پر عائد پابندی کے بارے میں حتمی بات سرکاری اعلان کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی سفر پر عائد پابندیاں اٹھائی جائیں گی، انفو ٹی وی میں اس کے بارے میں فوری اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ ادویات کے بارے میں آپ نے جو معلوم کیا ہے، اس حوالے سے ایسی ادویات جو ذاتی استعمال کی ہوں اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی آپ کے پاس ہو، اس کو لا سکتے ہیں، تاہم ممنوع اشیاء لانے پر پابندی ہے۔ اعجاز خان نے حروب کے بارے میں پوچھا ہے کہ حروب والے کتنے عرصے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ حروب کے بارے میں انفو ٹی وی میں متعدد بار کافی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ حروب پر جانے والے افراد کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، ہر کیس کی الگ سے پیروی ہوتی ہے، اس لیے اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ پابندی کتنے سال کے لیے ہے۔ ماضی میں یہ پابندی 5 سال کے لیے ہوتی تھی، تاہم اب تحقیقاتی افسر پابندی کے حوالے سے مدت کا تعین کرتے ہیں۔ حروب کے کیس میں ملک بدر کیے جانے والوں کو اس وقت اس پابندی کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، تاہم بہتر ہوگا کہ آپ محکمہ جوازات کی ای میل پر سوال کریں، جس کے لیے اپنا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ نمبر جس پر آپ سعودی عرب آئے تھے انہیں بھیجیں، تاکہ وہاں سے درست طور پر معلوم ہو سکے کہ پابندی کتنی مدت کی تھی۔ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں کمی۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں جمعہ کے روز کورونا وائرس کے مزید 178 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 3,61,903 تک پہنچ گئی۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 9 افراد ہلاک ہوئے۔ کورونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6,168 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے ایک ہی دن میں 207 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک اس مہلک مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,52,815 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ سے آنے والوں کو کورونا کی منفی رپورٹس حاصل لانا ہوگی۔
امریکہ میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو روانگی سے پہلے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس کے منفی نتیجے کو سفر کے دوران ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ اقدام کووڈ-19 کی نئی شکل کے سامنے کے آنے کے بعد لیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی شکل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی ممالک نے برطانیہ سے آنے والی مسافر پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وائرس کی نئی شکل کی وجہ سے کچھ ایئر لائنز جیسا کہ برٹش ایئر ویز اور امریکہ کی ڈیلٹا نے پہلے سے ہی برطانیہ سے نیو یارک جانے والی مسافروں کے لیے وائرس کی منفی رپورٹ دکھانے کی شرط عائد کی ہے۔ کرونا کی جو وائرس ویکسین کی بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک بایو این ٹیک نے کہا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی ویکسین کے کرونا وائرس کی برطانیہ میں پائی گئی نئی شکل کے خلاف مؤثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے ملکوں نے پروازوں پر پابندیاں وہ کم کرنا شروع کر دی تھی۔ کرونا ٹیسٹ کی لازمی وہ شرط لگا کر تو اس کو پابندیاں اوپن کی جا رہی تھی۔ دیگر ممالک کی حکومتوں پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دے کر اپنی سرحدوں کو کھولتے ہیں۔ ریلوے کو نقصان پہنچانے پر 2 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ پروسیکیوشن جنرل نے خبردار کیا ہے کہ ریلوے لائن یا ریلوے سروس کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے والے کو 2 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے سعودی ریلوے کی جانب سے جاری نوٹس کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ریلوے لائن ریل گاڑی کے ڈبوں یا ریل سروس سے منسلک کسی بھی چیز کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والے قانون شکن سمجھے جائیں گے۔ جرم ثابت ہونے پر انہیں ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا، جس کے بعد 2 سال قید یا 5 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں ایک ساتھ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ حوثیوں کی بچھائی گئی بارودی سرنگ سے سمندری جہاز ٹکرا گیا۔ اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ بحر الاحمر کے جنوب میں حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی جانے والی سمندری بارودی سرنگ سے ایک تجارتی جہاز ٹکرا گیا۔ ویب نیوز سبق نے اتحادی فورسز کے حوالے سے بتایا کہ جہاز کے بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم جہاز کے اگلے حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ تنقل اپلیکیشن سے 15,000 سے زیادہ عمرہ زائرین مستفید۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے زیر انتظام عمرہ زائرین کے لیے فراہم کی جانے والی ویل چیئر بکنگ کی اپلیکیشن تنقل سے اب تک 15,000 سے زائد افراد نے فائدہ اٹھایا ہے۔ مسجد الحرم میں ادارہ ٹرانسپورٹیشن سروسز کے ڈائریکٹر فہد المالکی نے بتایا کہ مسجد الحرم میں ضرورت مند زائرین کے لیے الیکٹرانک اور عام ویل چیئر کی پیشگی حصول کے لیے لانچ کی گئی اپلیکیشن تنقل کافی مقبول ہو رہی ہے۔ اپلیکیشن کے ذریعے ضرورت مند اور معمر عمرہ زائرین کو طواف بیت اللہ اور سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ادارہ کی جانب سے الیکٹرانک ویل چیئر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے تنقل اپلیکیشن کے ذریعے ویل چیئر کی بکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، تاہم انہیں ویل چیئر کرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب کی وادی جو خطرناک بھی ہے اور دلکش بھی۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر جازان میں واقع وادی لجب کو سیاحوں کے لیے ایک بہترین مقام مانا جاتا ہے۔ یہ وادی زمانہ قدیم میں ایک بڑے پتھر کے ٹوٹنے اور پانی جاری ہونے سے وجود میں آئی۔ اگرچہ یہ وادی اور چٹانوں کے شگاف سے وجود میں آئی، لیکن یہ اپنے پرخطر مناظر اور خاص طور پر پانی کے بہاؤ کے حیرت انگیز نظارے کی وجہ سے بے مثال ہے۔ یہاں پانی پتھروں کے درمیان سے بہتا ہے اور ایسے منفرد اور خوبصورت مناظر میں ڈھالتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ثقافتی ورثہ کے نگران اور مشہور سیاحتی گائیڈ ولید العبیدی نے اس کے وادی کے حوالے سے العربیہ.net کو بتایا کہ لجب کا شمار انتہائی خطرناک وادیوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے راستے تنگ اور اونچائی پر ہیں۔ یہ 300 سے 800 میٹر اونچے ہیں۔ اس وادی کی لمبائی تقریباً 15 کلومیٹر ہے اور یہ وادی بیش تک جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔